یہ وہ شخص ہیں جو 4 بار پارلیمان میں منتخب ہو کر جا چکے ہیں، اور ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک روا رکھا گیا، ان کی تو چلیے آپ بات چھوڑیے، ان کی بیگم، ان کی اہلیہ، اور ہم کہتے ہیں کہ خواتین کی عزت سانجھی ہوتی ہے، ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا، ان کو بے لباس کر دیا گیا، براہنا کر دیا گیا، جس طرح سے ان کی عزت کا خیال نہیں رکھا گیا، چادر اور چار دیواری تقدس کو پامال کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں فرح اقرار، آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں، اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں۔ آج ویڈیو کے آغاز میں آپ تمام لوگوں کو سال نو کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں، لیکن آج صبح جب سوشل میڈیا میں نے کھولا تو جمشید دستی کی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، جس سے وہ دردناک مناظر، ان کے اوپر جو بیتی، جتنا افسوسناک وہ واقعہ ہوا، اس نے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ 2024 بھی کیا کچھ مختلف ہونے جا رہا ہے یا نہیں۔ پہلے دن کا آغاز اتنا تکلیف دہ ہوا ہے، آگے نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ آپ تمام لوگوں نے جمشید دستی صاحب کی ویڈیو دیکھی ہوگی۔ یہ وہ شخص ہیں جو 4 بار پارلیمان میں منتخب ہو کر جا چکے ہیں، اور ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک روا رکھا گیا، ان کی تو چلیے آپ بات چھوڑیے، ان کی بیگم، ان کی اہلیہ، اور ہم کہتے ہیں کہ خواتین کی عزت سانجھی ہوتی ہے، ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا، ان کو بے لباس کر دیا گیا، براہنا کر دیا گیا، جس طرح سے ان کی عزت کا خیال نہیں رکھا گیا، چادر اور چار دیواری کی تقدس کو پامال کیا گیا، بچوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک روا رکھا گیا، وہ ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کی تمام تر تفصیلات میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اور بہت ہی دل پریشان ہے کہ سال کا آغاز ایسے ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح کے واقعے پہ کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن افسوس کے ساتھ چونکہ یہ واقعہ ہو گزرا ہے، اس پر بات کرنی ہے، اس کی مذمت کرنی ہے، اور اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے، تو ویڈیو لازمی ریکارڈ کرنی ہوگی۔ میں نے دیکھا کہ جمشید دستی صاحب کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ بول بھی نہیں پا رہے ہیں، ان کے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے ہیں، ان کی آواز میں کپ کپی طاری ہے، اس میں وہ چیف جسٹس صاحب سے مخاطب ہوتے ہیں، ان سے اپیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں پاکستان کا شہری ہوں، اور میرے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ سلوک ہے۔ انہوں نے نام لیا کہ سی ٹی ڈی کے افسران اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے افسران میرے گھر پر آئے، اور جس وقت وہ یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، ویڈیو میں ہی وہ بتا رہے ہیں کہ 4 بجے، 4:45 بجے کا وقت ہے، اور اس طرح سے میرے گھر پہ دھاوا بولا گیا، گھر کی خواتین کی عزت جس طرح سے میں اس کے لیے الفاظ کیا استعمال کروں، جو سلوک کیا گیا، جس طرح سے ان کو براہنا کیا گیا، ان کے ساتھ جس طرح کا رویہ روا رکھا گیا، وہ بڑا ہی تکلیف دے۔ وہ یہ الفاظ کہتے ہوئے بھی مجھے دل میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ایک درد سا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ جو عورت کی عزت ہوتی ہے بہت ہی نازک ہوتی ہے، اور ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ عورت کی عزت کی جائے، اور جہاں پر عورتوں کی عزتیں محفوظ نہ ہوں، اس طرح سے کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے ان پر دھاوا بول دیا جائے، گھر میں 4 دیواری کے اندر ہم اپنے آپ کو سب سے زیادہ محفوظ تصور کرتے ہیں، وہیں پر آپ کی حفاظت نہ ہو پائے، اور وہ ادارے جنہوں نے آپ کی حفاظت کرنی ہے وہی آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے، تو آپ پھر بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر جمشید دستی صاحب نے کہا کہ میرا 10 ماہ کا بچہ تھا، اس کے ساتھ بھی جو سلوک کیا گیا وہ بھی میں بیان نہیں کر سکتا، میرے بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، میرے گھر پر جو لوگ موجود تھے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کا شہری ہوں، میں 4 بار پارلیمنٹ میں پہنچا ہوں، اور میرا قصور یہ ہے کہ میں صرف عمران خان کے ساتھ ہوں، اسی وجہ سے مجھے اس طرح کے رویے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور میرے گھر والے یہ سب کچھ فیس کر رہے ہیں، اور پھر وہ بے بسی میں یہ کہہ رہے ہیں مجھے مار دو، مجھے گولی مار دو، مجھے گولیاں مار دو، میں مرنے کو تیار ہوں۔ کتنی تکلیف سے وہ شخص گزرا ہوگا کہ وہ کچھ بھی کر نہیں پا رہا۔ اور ایک اور ویڈیو ہے جس کو دیکھ کے آپ کا دل یقین جانے درد سے پھٹ جائے گا، جس میں وہ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، پتہ نہیں کس جگہ پر موجود ہیں، اندھیرا سا چھایا ہوا ہے، وہ رو رہے ہیں، ان کے اس درد، دکھ، تکلیف کو کوئی بھی درد مند دل محسوس کر سکتا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد ان کے گھر والوں کو یرغمال بھی بنا کے رکھا گیا۔ گزشتہ رات ہوا ہے، جہاں پر ہم دیکھیں پوری دنیا سال نو کے آغاز کے لیے تقریبات منعقد کر رہی تھی، کہیں پہ فائر ورکس ہو رہے تھے، کہیں پہ خوشیاں منائی جا رہی تھی، کہیں پہ پارٹیز چل رہی تھی، کہیں پہ لوگ گیٹ ٹوگیدرز کر رہے تھے۔ یہاں پر ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ایک پاکستانی شہری اس قدر مجبور ہو گیا کہ اس نے ویڈیو کے ذریعے سے چیف جسٹس صاحب سے اپیل کی کہ مجھے انصاف
دیا جائے. وہ اس حد تک تنگ آ گیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی جان بھی عزیز نہیں, مجھ سے میری جان لے لی جائے. جب میرے پاس جمہوری حق ہی موجود نہیں ہے تو میں یہاں پر کیا کروں؟ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی قابل مذمت ہے. یہ کھلی دہشت گردی, کھلی گنڈا گردی ہے, اور جس نے بھی یہ سب کیا ہے اس پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس پر آواز اٹھائی جانی چاہیے. اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو بزرگ افراد بھی ہیں وہ بھی سامنے آئے, انہوں نے بھی اپنے گھر کے حوالے سے, اپنی بیوی کے حوالے سے جو ویڈیوز ان تک پہنچی اس کے بارے میں زبان کھولی, لیکن ہوا کچھ نہیں. تو یہ جب کچھ نہیں ہوتا تو پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے. اس بہت کچھ میں عوام کے حقوق ان کو نہیں ملتے, ان کے فرائض کو پورا نہیں کیا جاتا, ان کو اہم نہیں سمجھا جاتا. حالانکہ ابھی فروری میں الیکشن آنے والے ہیں, یہی عوام آپ کو پارلیمان تک لے کر جائیں گی, لیکن ان کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے. ایک عام پاکستانی اس وقت کس خوف میں مبتلا ہے کہ باثر لوگ, سیاسی طور پر مضبوط لوگ, ان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں, اور پھر اس گھر کے جو مناظر آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے, سوشل میڈیا پر ہر جگہ وہ وائرل ہو رہے ہیں, کہ تصویر قائد اعظم کی آپ کو زمین پر پڑی دکھائی دے رہی ہے. وہ قائد جس کے باعث آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں, یہ پاکستان جس پر ہم فخر کرتے ہیں, جس دھرتی پر ہم موجود ہیں, جہاں پر ہم آزادانہ, آزادی کی بھی اب تعریف کیا کی جائے کہ اب لگتا ہے کہ اب ہم شاید ایک آزاد ملک میں رہتے ہوئے بھی آزاد نہیں ہیں. وہ زمین پر پڑی ہے, ان کے تقدس کا بھی خیال نہیں رکھا گیا, اور گھر کو ایسے تہس نہس کر دیا گیا ہے جیسے وہاں پر کوئی چور, ڈاکو, لٹیرے آئے ہوں. یہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے. ہم تو امید لگائے بیٹھے تھے کہ 2023 میں جو ہوا, جیسا ہوا, یہ آنے والا سال خوش آئند ہوگا, الیکشن ایئر ہے, سیاسی گہما گہمی ہے, چلے جو کچھ بھی ہے, ایک الیکشن ہوگا, حکومت فارم ہوگی, کچھ تو عوام کو ریلیف ملے گا, کچھ تو شاید بدلے گا. لیکن ایسا لگ رہا ہے کچھ بدلنے والا نہیں, بلکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید پہلے سے بھی برا کچھ ہونے والا ہے. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ مجھے بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم آگے جانے کی بجائے پیچھے کی طرف چلتے جا رہے ہیں. ہماری اخلاقی اقدار ختم ہو گئی ہیں, ہم نے اپنی ویلیوز کو خیر بات کہہ دیا ہے, ہم نے حقوق و فرائض کا ادراک کرنا چھوڑ دیا. نہ جانے ہم کس ڈگر میں چل رہے ہیں, اور نہ جانے ہم کس طرف جا رہے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, ان کی ترجیحات تو کچھ اور ہی ہیں. ہم تو بنیادی مسائل میں ہی الجھ کر رہ گئے ہیں. آزادی اظہار رائے تو ہمارے لیے ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. جمہوریت کی تو بات کرتے ہوئے آپ دوسرے لوگ اگر آپ کو سنیں تو تمسخر ہی اڑائیں گے, اور پوری دنیا میں ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے. جس طرح کے مناظر ہمیں صبح شام دیکھنے کو ملتے ہیں اس پر کیا ہی بات کی جائے. تو یہ آج بہت تکلیف دہ مناظر میری نظروں سے گزرے ہیں. اس پر ہم آواز اٹھائیں گے, بات کریں گے, مذمت کریں گے, لیکن پھر ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور یہ دن بدن جو لوگوں کے دلوں میں اس طرح کی چیزیں آتی جا رہی ہیں, جو مایوسی کی طرف لے کر جا رہی ہیں, یہ تمام تاثر نیگیٹیوٹی کا بڑھتا جا رہا ہے, تو اس کا ذمہ دار ہے کون؟ یہ سبھی لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اس سب کو روکنا ہوگا. ہم آواز اٹھا سکتے ہیں, اور پتہ نہیں کب تک اٹھاتے رہیں گے, کیونکہ جب آپ خود غائب ہو جاتے ہیں, آپ کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے, تو پھر آپ کی آواز بھی بند کر دی جاتی ہے, جس کا شکار بہت سے ایسے ہمارے صحافی بھائی ہو چکے ہیں جن کی زندگیاں بھی ان سے چھین لی گئیں. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے لیے اس سال کو اچھا کر دے, جو بھی تکلیفیں, پریشانیاں, مشکلات پاکستان پر آ پڑی ہیں اس سے ہمیں نکالے, اور 2024 ہمارے لیے اچھا بنا دے. لیکن آج کا دن انتہائی تکلیف دہ تھا. اور بھی بہت سے مسائل آج ہو گزرے, ان پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. اجازت دیجیے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.